اس کو جانا ہوگا ایک دن، جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہوگا ایک دن، جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس کا ایک دن۔ آدمی کی زندگی 100 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہو، اور ایک ایک دن 100 سال کا ہو، تب بھی وہ عمر ختم ہو جائے گی، باقی نہیں رہے گی۔ اور موت اور حیات، جس طرح حیات کو ہر شخص محسوس کرتا ہے، مانتا ہے، زندگی کو ہر کوئی سمجھتا ہے، وہ مومن ہو، غیر ہو، فلسفی ہو، جاہل ہو، ہر کوئی حیات اور زندگی کو سمجھتا ہے۔ اسی طرح موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس تک کا آج تک دنیا میں کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے، لیکن آج تک اس دنیا میں کوئی نہیں آیا کہ جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ اور یہ موت ایسی یقینی ہے اور ساتھ ساتھ ایسی موہوم اور مبہم ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ موت آنی ہے، کب آئے گی، کس عمر میں آئے گی، ابھی آ جائے گی، کل آئے گی، 2 سال میں آئے گی، 50 سال میں آئے گی، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ سائنس کی دنیا بہت ترقی پر ہے، لیکن آج تک سائنس نے بھی کوئی ایسی ترقی نہیں کی ہے کہ وہ موت کی پیشگی خبر دے۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قبضۂ قدرت میں رکھا ہے، اور وہی جانتا ہے کب کون ہے اور کب نہیں ہے۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں موت کی طرف توجہ دلائی ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنا ظلم و جور، زیادتی، حق تلفی، ناانصافی، جو کچھ بھی نازیبا اور نامناسب ہوتا ہے، وہ موت سے غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ بس وہ ہے اور سدا بہار ہے، اور مرنے کے بعد جو دوسری زندگی ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے، اس سے دنیا غفلت میں رہتی ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو وہ بھی کل اس کے سامنے ہوگی، اور ذرہ برابر اور معمولی کوئی گناہ کرے گا تو کل وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ اب نیکی تو قابل اجر ہے، لیکن گناہ جب آدمی کا سامنے ہوگا اور اس گناہ پر سوال بھی ہوگا، جیسا کہ گزشتہ غالباً عرض کیا گیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، سنت و شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے،
مرنے کے بعد اس کی پوچھ ہوگی. تو اب ظاہر ہے کہ وہاں کس سے کیا جواب بنے گا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، سوائے کہ آدمی حیران اور ششدر کھڑا رہے گا، پسینہ میں ڈوب رہے گا، لیکن کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے خطرناکی، پریشانی، بلاؤں اور مصیبتوں سے جو کل میدان محشر میں پریشانیاں ہیں وہ پیش نہ آئے، اس کے لیے اہل ایمان کو فرمایا کہ ایمان والو مرنے سے پہلے مرو، یعنی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو. آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی قدرت کے بیان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس وصف کا بیان ہوا کہ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے ہونا چاہیے الذی خلق الحیات والموت، اس لیے کہ حیات پہلے آتی ہے اور موت بعد میں آتی ہے. لیکن قرآن شریف کی ترتیب یہ ہے کہ موت کا ذکر پہلے ہے اور حیات کا ذکر بعد میں ہے. الذی خلق الموت والحیات. تو اس کا نقطہ اہل تفسیر نے بیان فرمایا کہ موت کو حیات سے پہلے رکھا گیا تاکہ حیات کو موت سامنے رہے. جس حیات اور زندگی کو موت سامنے رہے گی اور موت کی فکر رہے گی تو وہ زندگی کبھی اللہ کی نافرمانی میں